الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ صوم المسافر کا باب زیر بحث۔ ابو سعید خدری کی روایت ہے، وعن ابی سعید الخدری قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل16 مضت من شہر رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم یعب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم غزوے میں نکلے، رمضان کے 16 دن گزر چکے تھے۔ ہم میں کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے یہ خیال کر کے کہ جنگ درپیش ہے روزہ نہیں رکھا تھا۔ فمنا من صام ومنا من افطر۔ اس کے بعد وہ مزید فرماتے ہیں کہ فلم یعب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم، یعنی ان دونوں ہی چیزوں کو صحابہ کی پوری جماعت یکساں درست سمجھتی تھی۔ چنانچہ روزہ رکھنے والے افطار کرنے والوں پر کوئی نکتہ چینی نہیں کر رہے تھے اور افطار کرنے والے روزہ رکھنے والوں کو کچھ غلط قرار نہیں دے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات کہ یہ ایک رخصت ہے، یعنی انسان جب سفر کے لیے نکلتا ہے، اسی طریقے سے کوئی بڑا معرکہ درپیش ہے، جیسے یہاں جنگ کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس میں اب کیا کیا جائے، روزہ رکھا جائے یا روزہ افطار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اجازت دی ہے کہ کوئی شخص اگر مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک اصول ہے جس کو قرآن نے اپنے اسلوب کے مطابق اطلاق کے طریقے پہ بیان کر دیا ہے، یعنی مریض یا مسافر ہی نہیں بلکہ کوئی بھی شخص جس کو وہ مشقت پیش آ جائے، جو مریض یا مسافر کو اگر روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے تو پیش آئے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس اجازت کے تحت روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اگر بعد کے زمانوں میں، یعنی رمضان گزر جانے کے بعد طبیعت سنبھل گئی یا سفر سے واپس آ گئے تو پھر روزے پورے کرنے ہوں گے، لیکن یہ ممکن نہ ہو تو لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں دے دیں۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو رخصت دے رکھی ہے، اسی کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں ایک غزوہ درپیش ہوا، یعنی جنگ کے لیے یا اس طرح کے کسی مقصد کے لیے ہم لوگ نکلے، تو اس وقت رمضان کے 16 دن گزر چکے تھے۔ صحابہ کرام میں کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کے باوجود روزہ رکھیں گے، تو کسی نے یہ نہیں کہا ان کو کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، اور بعض لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس مشقت کا تحمل نہیں کر سکیں گے لہذا روزہ نہیں رکھیں گے، تو ان پر بھی کسی نے نکیر نہیں کی۔ تمام رخصتوں کے بارے میں صحیح رویہ یہی ہے، یعنی اس میں فیصلہ باہر سے کسی آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، یہ فیصلہ وہ شخص ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رخصت کا اصول بیان کر دیا ہے کہ ہر شخص اپنا اندازہ کر کے، اپنی قوت کا اندازہ کر کے، اپنی استطاعت کا اندازہ کر کے، اپنے تحمل کا اندازہ کر کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے رخصت سے فائدہ اٹھانا ہے یا فائدہ نہیں اٹھانا۔ نماز کے معاملے میں بھی یہی اصول ہے کہ سفر پہ آپ نکلے ہیں تو یہ آپ کی کیفیت ہے یا آپ کی حالت ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ میں قصر پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے۔
تو اگر کوئی شخص رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے آسانی مانگ لی یا اس نے کوئی غلط رویہ اختیار کر لیا یا اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کے بارے میں کم ہمتی دکھائی۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو روزہ ہی رکھنا ہے یا میں تو پوری نماز پڑھ ہی رہا ہوں، تو اس پر بھی کوئی نکیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں بالکل جائز ہیں اور اس پہ فیصلہ کرنے کا حق اس شخصی کو حاصل ہے۔ وعن جابر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فراز حامن ورجل قد ذلل علیہ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگوں کا ازدحام ہے، ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کی، اور کوئی شخص ہے جو غالباً گر گیا ہے، تو سب کے سب اس پر سایہ کیے کھڑے ہیں، ظاہر ہے دھوپ ہوگی، شدت کی گرمی ہوگی۔ فقال ما ھذا، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ قال صائم، تو انہوں نے کہا کہ روزے سے تھا، برداشت نہیں کر سکا اور اس طریقے سے بے ہوش ہو کر گر گیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں سب لوگ اس کے گرد جمع ہوئے ہوں گے، ایک بھیڑ بھی ہو گئی ہوگی، اور لوگ سایہ کر کے اس کو دھوپ سے یا گرمی کی شدت سے بچانے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ فقال، تو رسول اللہ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، یعنی اس میں گویا یہ بتا دیا کہ روزہ تو رکھ سکتے ہو تم سفر میں، لیکن یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ میں روزے کا تحمل تو نہیں کر سکتا لیکن میں روزہ ہی رکھوں گا، اور یہ بڑا کوئی نیکی کا کام ہے۔ عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو قانون بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی عبادات کے مراسم ادا کرتے ہوئے اپنے بندوں سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا کرے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، یہ نہیں چاہتا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے۔ چنانچہ جس طرح حرمتوں کے بارے میں یہ قانون بیان کیا ہے کہ یہ صرف اضطرار ہے، مجبوری ہے، کسی شخص کی جان پر بنائی، کسی کو آخری درجے میں مجبور کر دیا گیا، تو وہ کسی حرمت کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کے معاملے میں اصول اضطرار کا ہے، عبادات کے معاملے میں یہ اصول نہیں ہے۔ عبادات کے معاملے میں یہ غیر معمولی مشقت ہے جس میں رخصت سے فائدہ اٹھانا اچھا سمجھا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ اس کا فیصلہ تو کوئی شخص خود ہی کرے گا، تاہم یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ سمجھ کر کہ میں سفر میں اگر روزہ چھوڑتا ہوں تو میں کسی نیکی سے محروم ہو جاؤں گا، یا یہ کوئی کم تر درجے کا عمل ہے جو میں کروں گا، یا میں عبادات کے معاملے میں رخصت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں تو یہ کوئی کم ہمتی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی رخصت دی ہے تو اپنی قوت، اپنی استطاعت کا اندازہ کرو اور اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی رخصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی ذیل میں یہ فرمایا ہے کہ لیس من البر الصوم فی السفر، یعنی یہ خیال کرنا کہ مجھے تو سفر میں روزہ ہی رکھنا چاہیے اور یہی بہتر ہے، تو فرمایا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ وعن انس قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فمن الصائم ومن المفطر، تو بالکل وہی تھا جیسے کہ صحابہ کا طریقہ رہا کہ بعض لوگوں نے اپنی استعداد یا اپنی استطاعت کا اندازہ کر کے روزہ رکھ لیا، اور بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ وہ سفر میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ فنزلنا منزلا فی یوم حار، تو ہم ایک ایسی جگہ پر اترے کہ جہاں بڑی گرمی کا وقت تھا۔ فسکت الصوامون، تو جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو جاتے ہی ڈھہ گئے، اس لیے کہ روزہ، گرمی، سفر کی مشقت۔ وقام المفطرون، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ اٹھے، اور اٹھ کے انہوں نے کیا کیا؟ فضربوا الابنیہ وسقوا الرکاب، انہوں نے خیمے گاڑنا شروع کر دیے، اس لیے کہ ان کو تو کوئی ایسی مشقت لاحق نہیں تھی، اور انہوں نے سواریوں کو، اونٹ اس زمانے میں یا جو کچھ بھی گدھے اونٹ ہوتے تھے ان کو انہوں نے پانی پلانا شروع کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو رسول اللہ نے فرمایا ذاہب المفطرون الیوم بالاجر، بھائی آج تو روزہ چھوڑنے والے اجر لے گئے۔ یعنی بعض موقعوں کے اوپر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اگر سبھی روزے رکھ کے بیٹھ جاتے اور سبھی سفر میں ہوتے تو سب وہاں گرے پڑے ہوتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ لوگ تھے انہوں نے روزہ چھوڑ دیا سفر کی مشقت کی وجہ سے، لیکن یہاں آ کے ایک بڑی خدمت کر دی۔ یعنی یہ لوگ تو اس پوزیشن ہی میں نہیں رہے تھے کہ یہ کچھ کر سکے، یہ اٹھے، انہوں نے اٹھ کے خیمے بھی لگائے، جگہ بھی تیار کی، اور جانور جو بیچارے پیاسے آئے تھے ان کو پانی بھی پلایا۔ تو اس طرح انہوں نے خدمت کی۔ تو فرمایا کہ ذاہب المفطرون الیوم بالاجر، یعنی روزہ رکھنے کا اجر وہ تو ملتا ہی ہے، آج تو روزہ چھوڑنے والے اجر لے گئے۔ کیا بلیغ فکرہ ہے، اور یہ اللہ کا پیغمبر ہی اس طریقے سے لوگوں کو توجہ دلا سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے چیزوں کو دیکھنا سیکھو۔ وعن ابن عباس قالا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کے لیے نکلے۔ فصام حتیٰ بلغ عسفان، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ اس سفر میں عسفان کے مقام پر پہنچ گئے۔ ثم دعا بماء فرفعه الی یدہ لیراہ الناس، تو آپ نے عسفان کے مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا، روزہ رکھا ہوا تھا، پانی منگوایا، اور اس کے بعد ذرا ہاتھ کو معمول سے زیادہ اٹھا کے کہ لوگ دیکھ لیں، لیراہ الناس، آپ نے روزہ افطار کر لی۔ ثم دعا بماء فرفعه الی یدہ لیراہ الناس فافطر حتی قدم مکہ، اور اس کے بعد پھر سفر جاری رکھا، یعنی افطاری کی حالت میں یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی خیال کرے گا کہ یہ شاید کوئی نفل روزہ تھا، فرمایا وذالک فی رمضان، اور یہ رمضان ہی کا مہینہ تھا۔ فکان ابن عباس یقول، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے قد صام رسول اللہ وافطر، رسول اللہ نے روزہ بھی رکھا ہے افطار بھی کیا ہے، فمن شاء صام ومن شاء افطر، اور جو چاہے وہ سفر میں روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کر لے۔ اور اسی طرح اسی باب میں ایک اور اضافہ نقل ہوا ہے کہ انہ شرب بعد العصر، یعنی یہ آپ نے افطار بھی عصر کے بعد کیا جب تھوڑا وقت باقی رہ گیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لوگ نکلے ہیں روزہ رکھ کے اور حالت ٹھیک نہیں ہے لوگوں کی، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، آپ نے محسوس کیا اور یہ خیال کیا کہ کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے ابھی باقی ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ بیمار ہو جائیں یا جس طرح پیچھے ذکر ہوا بے ہوش ہو جائیں یا اس کو برداشت نہ کر سکیں، تو وہ خواہی نہ خواہی چاہیں گے تو یہی کہ حضور ساتھ موجود ہیں تو روزہ پورا کریں، تو آپ نے خود روزہ افطار کر لی۔ یعنی یہ گویا تعلیم دی اس بات کی کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے اور اس میں آدمی روزہ افطار کرے تو اس میں بس وہی قضا ہوگی، یعنی روزہ آپ پورا نہیں کر سکے، بعد میں ایک روزہ رکھا جائے گا، یا اگر آدمی اس پوزیشن میں نہیں ہے تو فدیہ ادا کرے گا، تاہم اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو سفر میں، مرض میں، خواہ آپ ابتدا میں یہ فیصلہ کر لیں، بعد میں یہ صورت پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں افطار کی اجازت دی ہے، یعنی نہ رکھیں اس کی بھی اجازت دی ہے، اور اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ روزہ رکھ لیا تھا لیکن مشقت برداشت نہیں ہو رہی تو افطار بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں حضور نے اپنے عمل سے واضح فرما دی۔ وعن سلمۃ بن المحبک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ حمولہ تأوی الی شبن فلیصم رمضان من حیث ادرکہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس سواری ہے اس کو لے کے وقت پر پہنچ بھی جاتی ہے کہ وہاں جا کے پیٹ بھر کے کھا لے، اس کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی رمضان آئے وہ روزہ ہی رکھ لے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی انہی تمام حدود کے ساتھ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر تحمل کر سکتا ہے تو محض یہ خیال کر کے کہ میں سفر میں ہوں، چونکہ قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ سفر میں اجازت ہے تو مجھے ہر حال میں روزہ چھوڑنا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سفر میں فرق ہوتا ہے، آپ کے پاس بہت اچھی سواری بھی ہے، موسم بھی ایسا ہے، پیٹ بھر کے کھانا بھی آپ جہاں پہنچیں گے وہاں کھا لیں گے، سحری میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، افطار میں بھی کوئی مسئلہ نہیں،
تو اس میں کیا ضرورت ہے روزہ چھوڑنے کی؟ اگر رکھ سکتے ہیں تو جہاں بھی رمضان آ جائے، سفر میں آ جائے، حضر میں آ جائے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ آدمی روزہ رکھ لے۔ تو یہ جو مختلف باتیں ہیں یہ سب اپنے اپنے موقع کے لحاظ سے، ان کی اصولی تعلیم وہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں سے اپنی استطاعت و استعداد کا اندازہ کر کے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور کبھی فائدہ اٹھائیں تو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے کوئی کمتر درجہ اختیار کر لیا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے، اور گویا دوسرے لفظوں میں اللہ کا صدقہ ہے، اور بندے کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ تاہم اگر کوئی شخص روزہ رکھنے یا نماز پوری پڑھنے کا فیصلہ کرے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔